رضوان اللہ علیہ مجمعین سب ظاہری بات ہے پہلے نمبر پر ہیں. اس کے بعد مجھے سب سے زیادہ دو مضمون جو ہے نا میرے بہت ہی زیادہ دل میں گھسنے کے لیے دعا کرتا ہوں. ایک نظر کی حفاظت کا مضمون، چونکہ 10 سال نظر کی حفاظت کی، آخر میں پتا چلا احتیاط نہ کی تو تباہ ہو گئے، حرام عشق میں مبتلا ہو گئے. بوڑھے بھی پکڑے جاتے ہیں، بیان کرنے والے بھی پکڑے جاتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ کی اطاعت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے محبت، ان کی باتوں کی اطاعت، یہ ملتی ہے شیخ کے ذریعے. تو مجھے بہت زیادہ سمجھیں کہ اتنا زیادہ عشق ہے اس مضمون سے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اتنا زیادہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا مانگی، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک. اللہ آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں اور محبت ان کی جو آپ سے محبت کرتے ہیں. معلوم ہوا کہ دعائے نبوت، مراد نبوت اہل اللہ ہیں. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مانگا، ہم کیوں نہیں مانگتے؟ ورنہ گناہ نہیں چھوٹتے، شرعی پردے نہیں ہوتے، غیر شرعی تقریبات میں بیٹھے ہوئے ہیں. کہا جب فوٹوگرافر آتا ہے میں ایسے کر دیتا ہوں. اگر باہر روڈ پر فائرنگ ہو رہی ہے، شیلنگ ہو رہی ہے، ٹائر جل رہے ہیں، پتھراؤ ہو رہا ہے، نہ آپ جائیں گے نہ اولاد کو بھیجیں گے. اس سے زیادہ عذاب کا تو معاملہ وہاں ہے غیر شرعی تقریبات میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا بھی لگ رہی ہے، اللہ کا حکم بھی ٹوٹ رہا ہے، جھوٹ ہے، غیبت ہے. ابھی آپ لوگ سن رہے تھے کہ آدمی نفلی حج کرنے جا رہا تھا تو اللہ والے نے کیا فرمایا کہ فرض حج تو ہر حالت میں کرنا ہے، جہاں جا رہے ہو اس سے پہچان ہے. کعبے والے سے آنکھوں سے آنسو نکل رہا ہے. کہا پہچان تو نہیں ہے، پہچان ہوتی تو ایک سانس اللہ کو ناراض نہیں کرتے. بڑے بڑے گناہ کو ہم چھوٹا گناہ بھی نہیں سمجھتے، جملہ یاد رکھنا. اور صغیرہ گناہ بار بار کرنے سے کبیرہ ہو جاتا ہے. بعد میں سمجھ آ رہی کہ کبیرہ گناہ کو ہم صغیرہ بھی نہیں سمجھتے، اور صغیرہ گناہ بار بار کرنے سے کبیرہ ہو جاتا ہے. بھابھی سے بات کرنا بغیر شرعی عذر کے، اور تنہائیوں میں بیٹھنا، بہو بیٹی کسی کو ایک لفظ میں نہ بولنا تو کل وہ معاملہ ہوا تھا آپ کے سامنے پرسوں. کون آیا تھا؟ ایک نوجوان کے ساتھ اس کے والد آئے تھے نا. وہ ہے یا نوجوان وقت لگانے والا جو چلا گیا وہ؟ تو اس کے والد صاحب نے کہا کہ میں اس لیے آیا تھا دیکھنے کے لیے کہ کہاں جاتا ہے یہ. میں اس سے کہہ رہا تھا کہ بچنا ان لوگوں سے، کیونکہ ہمارے خاندان میں ایک نوجوان تھا، وہ کسی دین کے شعبے میں کچھ وقت کے لیے چلا گیا. عالم تو تھا نہیں، آتے ہی ٹیلی ویژن توڑ دیا، کسی کا سر پھاڑ دیا، کھلونے توڑ کے رکھ دیے، اس کو مار، آخر زنجیروں سے بند کرنا پڑا. کہا میں برداشت نہیں کر سکتا یہ گناہ کو دیکھنا. اب پتہ ہی نہیں، نفرت بات چیت نہ کرنا کہ یہ گناہ گار ہیں. وہ اچھے لگتے ہیں جو میرے خیال کے ہوں. تو ہمارے خاندان پورا ڈرتا ہے کہ مولویوں کے پاس نہ جائیں یہ لوگ. پتہ نہیں کون تھا جہاں لایا تھا اپنے والد صاحب کو. اور اس وقت وہ میرا آرام کا وقت تھا، 3 بج رہے تھے. اللہ نے 3:30 بجے تک بات کرنے کی توفیق عطا فرمائی. کر نہیں ہو تو میں تو آتے ہی سمجھ گیا تھا بات. ماشاءاللہ دین کی سمجھ رہی نا. قربانی ہے نہیں کر رہے کیونکہ لڑکی کے زیور کے لیے، بیٹی کے کپڑے کے لیے پیسہ رکھا ہے، شادی ہونے والی ہے. زکوٰۃ نہیں دیتے کہ یہ اس کے لیے رکھا ہوا ہے. حج نہیں کرتے اس لیے رکھا ہوا ہے. حج فرض ہو گیا نہیں کرتے. صرف یہ سنت کا کتاب لے کر آدمی دیکھ لے کہ سنت کے بارے میں احادیث اور قرآن پاک کیا اللہ فرما رہے ہیں. پھر لائن دیکھیے، سنت پر میرا عمل ہے، ختم. اس پر بیان کرنا آسان ہے، قسم خدا کی آسان ہے بیان کرنا. بھائی کندھے پر آج بھی تو بتایا تھا رومال مت رکھو بھائی. ہاں رومال ہی تو ہے اور کیا ہے. آگے آ جائے اپنی جگہ پر. تو یہ جو ہے نا اس طرف دھیان ہی نہیں ہے. بچے انگریزی اسکول پڑھ رہے ہیں، ایک در تو ہم عاشق کا ہونے کا بات کر رہے ہیں، اور ادھر بیٹیاں بھی پڑھ رہی ہیں اسکولوں کے اندر، کالجوں کے اندر. تو پھر ہماری جو زبان ہے وہ کہاں ہے؟ جیسے میں زبان سے بات کر رہا ہوں شرعی پردے کی، میرا اپنے گھر میں شرعی پردہ ہے. ماسیوں سے شرعی پردہ کرتا ہوں، یا ماسیوں کے ساتھ کچن میں چلا جاتا ہوں، ماسیوں سے جا کر کہتا ہوں اتنی دیر لگ گئی کھانا نہیں دیا. ڈوب مرنا چاہیے. ادھر بیان کرتا ہے، ادھر ماسیوں کے پاس کھڑا ہوا دانت پاڑ رہا ہے، یا ماسیوں کے سر پر ہاتھ رکھ رہا ہے، یا ماسیوں سے خیریت پوچھ رہا ہے. اب یہ دیکھو بدماشی، کتنا بڑا گناہ ہے. یہ بغیر شرعی عذر کے بات کرنا زبان کا زنا ہے. اور بیگم صاحبہ جا رہی ہے اپنے والدہ کے پاس اور ماسی گھر میں اکیلی ہے. کا فکر نہیں کریں، بہت بیانات کرتا ہوں میں، گندے خیالات تو کہیں نہیں گئے. اور اس کے بعد پھر جو بتایا کہ کس طرح حملہ کرتے ہیں پھر ہم لوگ. اب اس کو آدمی گناہ ہی نہیں سمجھتا.
تصویر بن رہی ہے، کچھ بھی نہیں. کل ایک صاحب 4 لوگ کسی شہر سے کسی کے معرفت ملنے آئے. اچھا اس کو جب میں نے فون کیا نا آج کل رات کو عصر کے بعد رات کو نہیں، چاہ رہا ہے کہ فلانا جو مولانا ہے بڑا میرا اجازت یافتہ ہے ان کے معرفت آئے اس شہر سے. میں نے کہا اندر بلا لو بھائی فوراً. حالانکہ کھانا لگنے والا تھا لیکن مہمان تھے ان کا پہلے، تو اس وقت میں ایک ضروری کام مل کر میں نے کہا تشریف رکھیں بھی ڈاکٹر آئیں گے اس کے بعد کھانا لگے گا. اچھا میں اپنے کام میں مصروف تھا، بڑے حضرت دامت برکاتہم کا پیغام آ گیا تو وہ میں سن رہا تھا ایسے کر کے دھیان سے. پھر میں نے مفتی شوکت صاحب سے کہا کہ اب ٹھیک ہے بیان ہو گیا، اب اس کا جواب دوں گا میں، کچھ تنہائی میں بھی جواب دینا ہے. تو پھر میں ایک ضروری کام کر رہا تھا، ڈاکٹر آنے والا ہے. تو اچانک وہاں شوکت نے آواز دی، میں نے دیکھا کہ یہ فوٹو کھینچ رہا ہے. اب جو موجود تھے ان سے پوچھیں جو ناراضگی کیسی ہوئی ہے میری، اور خود گھر کی گاڑی کے پاس فوٹو کھنچواؤں ہے جی، یا کسی دوست کی گاڑی پہ ہاتھ رکھ کے ایسے روب ماروں جیسے لوگ سمجھے کہ میری گاڑی ہے، حرام کام کروں. ایسا ناراض ہوا ہوں میں نے موبائل توڑ دو اس کا. باہر کتنی جگہ اب یہ غرفہ میں بھی لگانا ہے ایک پوسٹر بھائی، جگہ دیکھ کر اچھا یہ بیٹھا ہوا ہے پوسٹر والا، جگہ ایسی دیکھیں یہاں بھی لگانا پڑے گا. میں نے کہا گھر میں داخل ہوتے اتنا بڑا بڑا لکھا ہے حرام کا، سامنے دیکھتے ہی بھی حرام کا لکھا ہوا ہے. احمد کسی بھی فوٹو کھینچنے کی آتے کیوں ہو؟ پھر آتے ہو تو پوچھ کے رہو کہ وہاں کا مزاج کیا ہے. دفتر وغیرہ میں سب مزاج پوچھتے ہو. زبردست میں ناراض ہوا ان پر. میں موبائل توڑو اس کا. باہر میں نے کہا جاؤ ڈیلیٹ کرو، 2 جگہ ہوتا ہے یہ. تو باہر ڈیلیٹ کرنے گئے تو 2 جگہ ہی تھا، 3 تصویریں بنا چکے تھے بھائی صاحب، ورنہ تو اور پتہ نہیں کیا کرتے. تو ڈیلیٹ کر دی. انہوں نے بتایا وہ باقاعدہ لرز رہا تھا وہ. میں نے فون کیا کل مولانا کو، میں نے کہا اس طرح آپ کے معرفت لوگ آئے تھے. کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں. ابھی ڈاکٹر خرم سے بھی بات کرنی ہے. مولانا عمر کو ڈاکٹر خرم نے میسج دیا. ڈاکٹر خرم کو کس نے بتایا؟ نبی کوئی بتائے ملنے آئے. ماشاءاللہ ابھی کون سا دروازے پہ آدمی کھڑا ہوا ہے صرف کھانے کے وقت. ایسا بھی ہوا 1-2 بار کہ مہمان باہر دوسرے اندر، تو اس لیے کھڑا ہوتا ہے وہ کہ بھائی جتنی جگہ ہے اس حساب سے مہمان آتے ہیں. یہ کل اس کونے میں بیٹھے تھے ہمارے ساتھی. میں نے کہا نہیں پہلے مہمان اور بھی تھے، اور اس سے 1 دن پہلے اور لوگ بہت تھے تو باہر لگایا ہمارے دوستوں میں دسترخوان کہ بھائی پہلے ان کا حق ہے مہمانوں کا. پھر میں نے کہا وہ نوجوان کو بلا لو اندر بھائی، وہ اپنی جگہ پر ہے، کھانا ساتھ کھائیں گے. پھر معافی مانگی وغیرہ. میں نے کہا ٹھیک ہے لیکن معاف تو ہو گیا بھائی، جہاں جائے ہو وہاں تو بتا تو کروں. 400 سے زیادہ فتوے ہیں حرام کے بارے میں، شبہ تو ہو گیا نا. ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے نا، حلال تو واضح حلال، حرام تو واضح حرام، شبے والی جو چیزیں ان سے بچو. اس میں شبہ کتنا زیادہ ہے، 400 فتوے ہیں حرام کے. اور المتقی من یتقی الشبہات، اللہ والا وہ ہے جو شبہ گناہ سے بچے. اس میں شبہ کی کیا بات ہے؟ گندی سائٹ تک ہم چلے گئے، سارا گھر برباد ہو رہا ہے، سب موبائلوں میں لگے ہوئے ہیں. موبائل کی کتاب بھی پڑھ لیں. انہوں نے کہا، میں نے کہا آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں میں نے ڈانٹا ہے اور خوب زبردست ڈانٹا ہے میں نے. آخر میں کتابیں بھی ہدیاں دی ماشاءاللہ، الحمدللہ کھانا بھی ساتھ کھایا، پھل وغیرہ بھی کھائے. وہ اپنی جگہ پر دوستی کا معاملہ ہے، اس پہ تو برداشت ہی نہیں ہے. اب خدا نہ خواستہ کوئی شیخ ہے اللہ بچائے، اس کا بیٹا عمل نہیں کرتا، پینٹ شرٹ پہنتا ہے، ٹائی لگاتا ہے، عورتوں سے محلے والی کا دیکھ رہا ہے، باپ کیا کرے گا؟ پوچھے گا مفتی صاحب سے یا مار کے نکال دے گا؟ اور پھر غیبتیں کرتے. اللہ معاف فرمائے. حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کیا تھی؟ اور حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا 950 سال محنت کی. تو اصل تقویٰ میں ہمارے پاس ہے نہیں. دوسروں کو مشورہ بھی غلط دیتے ہیں، نکالو بیٹے کو جوتے مار کر، تو میں بدنام کر رہا ہے. جو خود کر رہا ہے وہ اللہ بچائے. اصلاح فرض، اسی لیے تو اصلاح فرض ہے. یوزر کی آدمی دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے، کیا میں بیان کر رہا ہوں باقی سب ایسے ہی ہے. تو یہ تو اس کے دل کا حال ہے نا، باطن کی بھی حفاظت ہے نا، ضرور ظاہر اتنی اور باطن. تو اس کی تو اصلاح نہیں کرائی. غیبت، غصہ، چڑ چڑ، وہ جناب وہ کیا بولتے ہیں اس کو، کینہ، بغض، حب جا، حب با، تکبر، حب دنیا، یہ سب کیا چیزیں ہیں؟ یہ زہر تو بن گیا. داڑھی بھی آ گئی، مونچھیں بھی صحیح، بال بھی صحیح، ٹخنا بھی کھل گیا، بیان بھی ہو رہا ہے ظاہر میں. باطن میں جو گٹر لائن چل رہی ہے وہ اللہ دونوں کو دیکھتے ہیں. ہم صرف ظاہر کو دیکھتے ہیں، ادھر ظاہر کو دیکھ رہے ہیں. آپ کو کیا معلوم ہے اپنے گھر میں شرعی پردہ کرتا ہوں نہیں کرتا ہوں؟ آپ کو کیا معلوم گھر میں غصہ کرتا ہوں نہیں کرتا ہوں؟ آپ کا انکوائری کریں گے کیا؟ لیکن اللہ سے تو نہیں چھپ سکتا نا.
اس لیے اللہ میرے اور سب کے حال پر رحم فرمائے. حضرت حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ اشرف تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نسبت کی حقیقت یہ ہے کہ حق تعالیٰ کو بندے کے ساتھ ایک خاص تعلق رضا کا ہو جانا، یعنی نسبت جذب کا نام ہے کہ جذب کے بعد نیکی کی اطاعت اور گناہ سے بچنا آسان ہو جاتا ہے. اس پر کتاب ہے پورا تجلیات جذب کے نام سے، اس میں واقعات لکھے ہیں. بڑے بڑے زانی، چیمپئن، بدکار عورتیں یہ کیسے رابعہ بستیاں بن گئی. اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اس کی طرف اشارہ ہے. اللہ جس کو چاہتے ہیں اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں، جس کو اللہ کھینچ لے تو پھر کیا ہو گئی تھا. اور یہ اللہ مفت میں اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، کیونکہ کسی عمل صالح میں یہ قابلیت نہیں کہ وہ رضا الہی کے حصول کے لیے کافی ہو. وہ عادتاً اللہ تعالیٰ کی یہی ہے کہ محض اپنے فضل سے اپنی رضا کو اعمال صالحہ پر مرتب فرما دیتے ہیں. جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ کوئی شخص اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہ جائے گا بلکہ محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے جائے گا. اور یہ نسبت مع اللہ عادتاً پھر کبھی زائل نہیں ہوتی، اللہ واپس نہیں لیتے. حضرت مجذوب رحمۃ اللہ نے پوچھا تھا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ سے کہ حضرت جس کو اللہ جذب کر لیتے ہیں، جس کو اللہ اپنا دوستی ولایت دے دیتے ہیں، پھر واپس بھی لے لیتے ہیں. سنو اور جواب مست ہو جاؤ. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا خواجہ صاحب جب کوئی بالغ ہو جاتا ہے تو کیا نابالغ پھر دوبارہ ہو جاتا ہے کیا؟ دیکھو عجیب، اب زیادہ علماء مست ہو رہے ہیں کہ مال آگے ٹرانسفر کریں گے. مایوسی ختم. اللہ تعالیٰ جس کو اپنا بنا لیتے ہیں، جذب کر لیتے ہیں، تو کیا نابالغ بھی آدمی دوبارہ ہو جاتا ہے؟ فرمایا نہیں حضرت ایسا نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ اپنی دوستی دیتے ہی اس سے ہیں جس کے بارے میں اللہ کے غیب کے علم میں ہے کہ یہ بدماش نہیں بنے گا. انسان ہے، غلطی ہو سکتی ہے، گناہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس پہ قائم نہیں رہے گا. اللہ اس کو دیتے ہیں. اس پہ بڑا تفصیل بیان ہے. پھر ہمارے ایک مثال ہے، آپ نے جو ہے وہ اپنے گاؤں والے سے کہا کہ بھئی میں مٹھائی کی دکان کھول رہا ہوں، مجھے کوئی ایسا آدمی دے جو ایماندار ہو. انہوں نے آدمی دلا دیا کہ بھئی آج تک کا مجھے پتا ہے، غیب کا مجھے بھی علم نہیں، بس جو ظاہر دیکھا ہے وہ. 6 مہینے کے بعد اس نے چوری کر لی. اس نے دوست کو فون کیا کہ میں نے تو آپ کو کہا تھا آپ نیک آدمی دینا، پھر مجھے کیا معلوم یہ گڑبڑ کرے گا. پھر تو پہلے ہی کہہ دیا تھا میں نے. آپ نے کیا اللہ تعالیٰ بھی اس طرح فرما سکتے ہیں کہ مجھے نہیں، نعوذ باللہ نہیں معلوم تھا کہ یہ دوبارہ گٹر لائن میں چلا جائے گا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ دوست اسی کو بناتے ہیں جس کے بارے میں اللہ کو پتا ہے یہ گناہ کبیرہ ہو یا صغیرہ ہو، جری نہیں ہوگا اس پر. اللہ اس کو نسبت عطا فرماتے ہیں. آگے پتہ نہیں لکھا ہوگا نسبت اسی کا نام، نسبت اسی کا نام، نسبت اسی کا نام، نسبت اسی کا نام، کہ ان کے گلی سے آپ نکلنے نہ پائیے. یہ ہر دین کے شعبے میں اللہ کے پیارے ہیں، ہر شعبے میں دین کے. بس وہاں جس سے مناسب ہوتا آدمی اصلاح شروع کرا دیں. بیشتی زیور کا 7واں حصہ ہم پڑھ لیں یا حضرت کی کتاب اصلاح اخلاق وہ پڑھ لیں تو یہ حضرت نے پتہ. خاص یہ جملہ یاد رکھنا کہ اللہ کو غیب کا علم ہے جناب. واہ 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 واہ. آگے ہی تو لکھا ہے جیسے بالغ ہونے کے بعد صفت بلوغ کبھی زائل نہیں ہوتی. اس مسئلے کو صوفیہ نے بعنوان فنا تعبیر کر کے فرمایا ہے، جو فنا اور مٹنے پر بیان ہوا ہے الحمدللہ 7-8 دن صبح کو. جس کو ایک دفعہ نسبت اور جذب مل گیا کبھی مردود نہیں ہوتا. شیطان سالک تھا، مجذوب نہیں تھا، اس لیے مردود ہو گیا جناب. اگر یہ شبہ ہو کہ بات وصول اور حصول نسبت کے بھی تو معاصی کا صدور ہو سکتا ہے، بلکہ ہوتا ہے، پھر رضا دائمی کا تعلق کہاں رہا؟ یعنی اللہ تعالیٰ گناہ سے ناراض ہوتے ہیں تو سمجھے کہ گہری دوستی کے بعد یہ ضروری نہیں کہ کبھی بھام کوئی معمولی رنجش میں نہ ہو. گائے گائے دوستی میں بھی شکر رنجی بھی ہو جاتی ہے، لیکن تلافی کے بعد پھر ویسا ہی تعلق ہو جاتا ہے. ایک 2 بڑے بزرگ تھے، ان سے حضرت نے پوچھا آپ دونوں دوست ہیں. حضرت تھانوی نے پوچھا کبھی آپ میں آپس میں کوئی اختلاف بھی ہوتا ہے؟ تو کہا ہاں. تو اختلاف باقی رہتا ہے یا پھر دوبارہ صحیح ہو جاتے ہو؟ فرمایا دوبارہ صحیح ہو جاتے ہیں. فرمایا یہ دوستی اللہ کے لیے، جاؤ پریشان مت ہو. یہ کینہ اور یہ منع ہے. السلام علیکم بخاری، کیا حال ہے بھائی؟ کتنے منٹ ہو رہے ہیں آپ؟ ہے بس تھوڑی دیر لگے گی. جس کو جانا ہو منع نہیں ہے بھائی. کسی کا کام رکے ہوں پھر یہاں بیٹھا رہے تو پھر اس کا دل یہاں ہوگا، جسم یہاں ہوگا، دل دکان میں ہوگا. سمجھ رہے؟ اس لیے ٹیلی فون میں بھی بات کر سکتا ہوں، لیکن بہرحال سبحان اللہ. فرمایا کہ پھر ویسا ہی تعلق ہو جاتا ہے، بلکہ دراصل اس خفگی کے زمانے میں بھی تعلق کا، دوستی کا تعلق بدستور قائم رہتا ہے، وہ زائل نہیں ہوتا. شکر رنجی محض عارضی ہوتی ہے، یا مثلا تکمیل صحت کے لیے ضروری نہیں کہ سالت میں کبھی زکام بھی نہ ہو.
یا کبھی اگر بد پرہیزی کر لے، راستے میں گڑ کھا لے تو اس سے نقصان نہ ہو، بد پرہیزی سے نقصان ضرور ہوگا لیکن محض عارضی، تدارک کے بعد پھر وہی حالت غالب ہو جاتی ہے، جس طرح صحت میں واپس صحت ہو جاتی ہے، اسی طرح غلبہ محبت واپس آ کر رہے گی۔ فرمایا یا مثلا درس نظامی کے فراغ کے بعد یہ ضروری نہیں کہ کبھی کسی مقام پر اٹکے ہی نہیں، جو پڑھ لیا اب اٹکنا ہی نہیں ہے، کہیں کہیں بات فراغ بھی اٹکتا ہے لیکن ذرا توجہ سے پھر ہلک نکلتا ہے، یا اپنے بزرگوں سے پوچھتا ہے۔ سبحان اللہ، آگے سنیے، اگر کوئی شخص 3 باتوں کا الزام کر لے تو انشاءاللہ محروم نہ رہے گا۔ 3 باتوں کا جو التزام کر لیں تو انشاءاللہ محروم نہ رہے گا۔ گو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بن نہ سکے لیکن اللہ تعالیٰ اپنا بنا لیں گے۔ ایک تو یہ کہ معاصی گناہ کو بالکل ترک کر دے، کیونکہ اس میں قلب میں قسم کی ظلمت اندھیرا پیدا ہوتا ہے۔ عاصی اگر عبادت، عاصی یعنی گناہ گار اگر عبادت بھی کرتا ہے تو اس کے نور کی مثال مثل جالی دار چھلنی جیسا ہوتا ہے، یعنی اس کا نور اور ظلمت میں اندھیرا ہوتا رہتا ہے۔ دوسرا یہ کہ خلق خدا پر بدگمان نہ ہو کہ یہ تکبر سے پیدا ہوتا ہے، بدگمانی، لڑائیاں، غیبتیں۔ اب بدگمانی میں بیان کروں گا تو انشاءاللہ اثر ہو جائے گا۔ تیسرے یہ کہ جب فرصت ہو تو کچھ ذکر و شغل جس قدر ممکن ہو کر لیا کرے اور حضرات اللہ والوں سے ملتا جلتا رہے۔ نسبت ولایت، اللہ والوں کی اصلاح میں خاص کیفیت کے پیدا ہو جانے کو حصول نسبت سے تعبیر کرتے ہیں اور یہ علامت ولی ہونے کی ہوتی ہے، اور اس کیفیت کا خلاصہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے دوام طاعت اور کثرت ذکر کے 2 لفظوں میں بیان فرمایا۔ صاحب نسبت وہ شخص ہوتا ہے جو ہمیشہ احکام شریعہ کا پابند ہو، یہ نہیں کہ بھائی کی شادی ہے تو جناب ڈھیر ہو گئے، جب وراثت کا وقت آیا تو بھاگ گئے جناب۔ ایک بزرگ کے پاس ایک شخص وقت لگا رہا تھا، بہت پرانا، دوسرے شہر کا معاملہ تھا، وہ کراچی میں رہتے تھے، تو وہ دوسرے شہر پہنچ گئے وہاں، اور بتایا کہ یہ آپ کے پاس رہ رہا ہے اور یہ کسی کام سے شیخ نے بھیج دیا ہوئی کہ بھائی جا کر یہاں جا کے دین پھیلاؤں، تو بھائی دین تو پھیلا رہا ہے لیکن اس نے وراثت نہیں دی اب تک، ہم بھائی سب پریشان ہیں۔ انہوں نے ان کو بلوایا کہ جب تک آپ وراثت نہیں دیں گے آپ دین کا کام نہیں کر سکتے، آپ کوئی کام دین کا نہیں کر سکتے آپ، کیونکہ آپ بے عمل ہے، بہت بڑا گناہ سر پر لیے بیٹھے ہیں۔ حدیث پاک میں جو وراثت نہیں دیتا اس کی ساری نعمتیں چھین لی جائیں گی قیامت کے دن۔ چلے گئے یہ کراچی آ گئے، اس کے بعد پھر چلے گئے وہاں 2 مہینے کے بعد کہ میں نے وراثت دے دی ہے اور میں مجھے دین پھیلانے کے لیے جگہ جگہ تشکیل کریں، تو اللہ والے نے تشکیل کر دی۔ پھر انہوں نے فون نمبر لے کے فون کیا کہ ابھی تک وہ آئے نہیں وراثت کے لیے۔ یہ حالت ہے، گناہ جو کبیرہ، جھوٹ کبیرہ گناہ اور حرام، اور منہ سے بدبو فرشتے دور چلے جائیں۔ کیا مطلب؟ کیا وہ آیا ہی نہیں ہے یہاں، وراثت دی نہیں ہے، سب پریشان ہیں، بوڑھی بیوہ ماں پریشان ہے؟ تو کہا اس نے تو کہا میں نے وراثت دے دی ہے۔ کہا حضرت آپ ان کو بلا کر خود پوچھیں، دین کا کام چھوڑ دیا لیکن وراثت نہیں دی۔ یہ ہے اللہ کا عذاب جناب۔ اور ذکر کتنا کرنا ہے پوچھنا چاہیے، ہر گناہ سے اجتناب کرتا ہو، ہمیشہ احکام شریعت کی پابند ہو، اور کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہو۔ کثرت پہ بتا دیا کہ 4.5 گھنٹے 5 گھنٹے کا بیان ہے۔ اس نسبت کا حاصل کرنا امر اختیاری ہے یا محض وہ بھی غیر اختیاری ہے؟ فرمایا کہ حصول نسبت اصل سے تو وہ بھی اور غیر اختیاری ہے، مگر عمل جو ہے وہ ہمارے اختیار میں ہے، پھر اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرما کے اپنا بنا دیں گے۔ خاص اعمال کی کرنے پر اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ نسبت کو مرتب فرما دیتے ہیں۔ اصطلاح صوفیہ میں جس کو نسبت کہا جاتا ہے وہ اس تعلق مع اللہ کا نام ہے جس کے لوازم میں 2 چیزیں ہیں، ایک دوام طاعت اور دوسرا ذکر۔ ذکر کے ساتھ دوام اس لیے نہیں کہ وہ انسان کے بس میں نہیں، البتہ طاعت یعنی اطاعت احکام خداوندی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اس پر دوام انسان سے ہو سکتا ہے۔ اور فرمایا کہ ولی سے معصیت تو صدور ہو سکتا ہے، مگر صدور معصیت کے ساتھ یہ نسبت خاصہ باقی نہیں رہتی، البتہ توبہ کرنے سے پھر واپس آ جاتی ہیں۔ کیسا مایوسی نہیں ہے نا، یہ دوبارہ وہ ہو جاتی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ پوری توجہ سے اپنے کام میں لگا رہے، جو کچھ اس کے تقدیر میں ہے خود حاصل ہوگا، باقی حالات ذوق اور شوق یا حالت وجد کا چاہت نہ ہو، کیونکہ یہ امر اختیاری نہیں بلکہ نسبت مع اللہ کی طلب ہونی چاہیے۔ جب یہ حاصل ہو جائے گی
تو معلوم ہوگا کہ اس میں کیا لذت ہے، اور معلوم ہوگا کہ اس کے مقابلے میں جو ہم چاہتے ہیں یہاں سے لذت ملے، یہ سب حالات ہیچ ہیں، کیونکہ یہ دائم اور باقی ہے. اور ان نسبت کا اثر یہ ہوگا کہ دوسروں کے حقوق ضائع کرنے سے ایسا بھاگے گا جیسے بکری بھیڑیے سے. اس میں سارے حقوق آ گئے، ماں باپ کے آ گئے، پڑوسیوں کے آ گئے، ساتھی کے آ گئے. کثرت ذکر اور دوام اطاعت سے جو تعلق خاص ہو جاتا ہے اس کا نام نسبت ہے، اور یہ نسبت خاص معاصی سے زائل ہو جاتی ہے. گناہ سے نسبت چلی گئی، توبہ کیا پھر مل جائے گی. ہاں اگر توبہ کرے تو پھر واپس آ جائے گی. ایک صاحب نے عرض کیا کہ کیا پیر مرید کو ولی بنا سکتا ہے؟ ولی مقبول کو کہتے ہیں، یہ کسی کے قبضے میں نہیں کوئی کسی کو مقبول بنا سکے. ہاں جس کو کیفیت باطنی اور عوام نسبت بھی کہتے ہیں وہ حاصل ہو جاتی ہے، مگر وہ نسبت حقیقی کہ بندے کو خدا کے ساتھ عشق کا سا تعلق ہو جائے اور حق تعالیٰ کے کو بندے کے ساتھ رضا کا تعلق ہو جاوے، یہ موقوف ہے چوتھی دفعہ فرما رہے ہیں دوام اطاعت اور کثرت ذکر پر. کثرت کا مطلب یہ نہیں سمجھے 5 گھنٹے ذکر کر لیں ہم لوگ، یہ دوبارہ بتاؤں گا تو پھر یہ تو رہ ہی جائے گا. یہ بغیر اس کے نصیب نہیں ہو سکتی، اور یہی نسبت مطلوب ہے. باقی جو نسبت بمانے کیفیت ہے وہ مطلوب نہیں. دونوں جانب سے اشارے ہو گئے، دونوں جانب سے اشارے ہو گئے، ہم تمہارے تم ہمارے ہو گئے. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ. مظاہرے سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں اور فرماتے رہیں گے. یہ اللہ سے محبت کرتا ہے، کرتا رہے گا. تو حضرت نے فرمایا یا کیا اشارہ ہوا؟ پہلے اللہ نے محبت کی پھر اس نے محبت کی، دونوں جانب سے اشارے ہو گئے، ہم تمہارے تم ہمارے ہو گئے. یہ پہلے اللہ نے چاہا جب ہوا، ہمارے چاہت سے کچھ نہیں ہوتا. تو یہ کیفیت کہ اللہ تعالیٰ کو بندے سے تعلق، بندے کو اللہ تعالیٰ سے تعلق. فرمایا کہ ایک صاحب نے دریافت کیا، یہ جو مشہور ہے کہ غور سے سننا ہے، اپنا عقیدہ صحیح کرنا ہے یہاں، کہ فلاں شخص کی ولایت سلب ہو گئی، اس کے کیا معنی ہیں؟ فرمایا ولایت تو مقبولیت کا نام ہے، اس کو تو کوئی سلب کر ہی نہیں سکتا. زیادہ تر یہ ڈرا دیتے ہیں کہ میں شیخ ہوں، نسبت ضبط کر لوں گا، نسبت تمہاری وہ ڈر جاتا ہے، جو بات کہے اس کو دینے شروع کر دیتا ہے. مال وغیرہ، بیٹی کا جن نکالے تنائی میں، بیوی کا نکالے، کوئی پرواہی نہیں ہوتی، اس کے ہاتھ میں ہو گیا. کیا کاش ابھی مفتی نعیم صاحب کا مولوی فرحان کے بعد میسج آیا کہ ہم حضرت وہاں مدینہ شریف سے کہ حضرت شاہ عبد المتین صاحب میرے مرشد، مفتی نعیم صاحب کے بھی مرشد حضرت شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہم کے پاس میں بیٹھا تھا، تو بہت زور دیا کہ جتنے تعلق والے ہیں سب سے کہو وہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظ پڑھے اور آگے سنائے. تو فرمایا کہ میں آتے ہی اس کام کو شروع کروں گا. پھر حضرت شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا قسم بخدا کتنے عرصے سے آدمی دعا کر رہا تھا، یہ چبسم 5 برسوں سے، سب اساتذہ کے ذمہ بھی لگائے، ان کے ٹیبل پر ملفوظات بھی رکھے، یہ نوٹ کر لینا، یاد بھول نہ جائیں یہ لوگ. پھر مولوی فرحان نے کہا میں نے حضرت سے کہا حضرت میں تو کچھ عرصے سے حضرت مجدد کے ملفوظات پڑھنے شروع کیا میں نے پابندی سے. اس میں پوری کتاب ہے حضرت کی، چھپی نہیں ہے لیکن مختصر جو چھپا ہے وہ یہی ہے. کثرت ذکر کی طرف نسبت ہوگی تو گناہ چھوڑنے کی طرف دھیان نہیں ہوگا. اور اذان کا جواب دینا بھی ذکر میں مختصر بتا رہا ہوں. کاش کے ہمارے ساتھی 5.5 گھنٹے کے بیانات سنے، کاش. تھوڑے تھوڑے ہیں، اور سب سے بڑا بیان ہوا یہ گواہ ساتھ بیٹھے. ہم لوگ یہاں سے جھڈو گئے تھے، خالو کا انتقال ہوا تھا میرپور خاص سے آگے، تو 1.5 گھنٹے کا بیان جاتے ہوئے ٹیپ ہوا. اس میں مختلف اکابر کی، حضرت مجدد کی زیادہ، حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نصیحت کے اذکر اللہ ذکرن کثیرا ہے کیا، جبکہ تو نص سے اللہ فرما رہے ہیں کثرت ذکر کا. کثرت ذکر کا مطلب ہی نہیں معلوم، نہ میں نے وہ دیکھ رہے ہیں کثرت ذکر کر رہے ہیں. اور پھر واپسی میں شاید 1.25 گھنٹے کا بیان ہوا تھا، تو راستے میں اور باتیں بھی تھیں. پھر اس کے بعد یہاں کچھ 2-3 بیان ہوئے، تو ٹوٹل 5.5 گھنٹے کا بیان ہوا ہے کہ اذکر اللہ ذکرن کثیرا کیا ہے جناب. اور ولایت تو مقبولیت کا نام ہے، اس کو تو کوئی سلب نہیں کر. مقبولیت یہ میڈیا والی نہیں، فوٹوگرافی والی نہیں، عمل والی. جیسے شیخ الاسلام دامت برکاتہم، شیخ العرب العجم اور اس طرح جتنے بزرگ ہیں جناب. معنی اس کے یہ ہے کہ ہر فن کے ساتھ ہر شخص کو ایک قسم کی طبعی مناسبت اور ولولہ ہو جاتا ہے، اور وہ مناسبت کسی کے نظر لگانے یا جادو کرنے سے جاتی رہتی ہے، اور یہ ایک قسم کی کند ذہنی کم فہمی سے طبیعت میں آ جاتی ہے کہ اعمال میں جی نہیں لگتا، کسی نے سلب کر لیا. لیکن اس صورت میں اعمال خارج از اختیار نہیں ہو جاتے، بلکہ وہ اسی طرح رہتے ہیں. ایسی حالت میں عمل کرنے سے ازروع شریعت اجر اور زیادہ ہو جاتا ہے. نیز جو عمر سلب ہوتے ہیں وہ کیفیت طبعیہ ہے جس کو نسبت کہتے ہیں،
اور کیفیت طبعی نہیں، اور پھر بار بار بتا رہے ہیں کہ واپس آ جاتی ہے. کسی کے تصرف کرنے سے سلب نہیں ہوتی ہے کیفیت. ہاں یہ الگ بات ہے، دوسری جگہ لکھا ہے کہ شیخ کا دل بار بار دکھا رہے تکلیف دے رہے ہیں. جو آج کل میں موذی مرید پڑھ رہا ہوں، جو بہت عرصے سے کتاب کی تلاش تھی، فرمایا یہ موذی مرید داخلی اس لیے ہوتے ہیں سلسلے میں کہ شیخ کی اصلاح کریں. بڑا عجیب عجیب وہ نشان لگاتا جا رہا ہوں کہ ہر بات میں اعتراض اور غیبتیں الگ. جناب اسی طرح ایک اور نے پوچھا کہ دوسرے کی نسبت سلب کر لی. بعض مشائخ نے یہ مشہور ہے کہ دوسرے کی نسبت سلب کر لی، اس کی حقیقت کیا ہے؟ فرمایا نسبت حقیقیت تو تعلق مع اللہ کا نام ہے، اس کو کون سلب کر سکتا ہے؟ اللہ کے تعلق کو سلب کر لے وہ، نعوذ باللہ. جناب البتہ ایک نسبت عوام کی اصطلاح ہے، اس کو سلب کیا جا سکتا ہے کہ شیخ کا دل دکھ گیا، یعنی طبیعت میں تر و تازگی جو ہوتی تھی ذکر اللہ اور عبادت سے، وہ پھر مدد ہو جاتی ہے. یہ کیفیت نفسانی ہے، روحانی نہیں. جیسے کہ غم ہو گیا یا خوشی ہو گئی، اس کے سلب کرنے سے فی نفسی تو کوئی ضرر نہیں، مگر اصل بات یہ ہے کہ نسبت مع اللہ کوئی سلب نہیں کر سکتا. اگر کوئی شخص سہولت نہ ہونے کے باوجود مشقت اٹھا کر سب کام پورے کرتا رہے تو اس کو کوئی ضرر دینی نہیں. جناب ہاں مقابلہ نہ کر سکے کسی کے ساتھ، جو مقابلہ نہ کر سکے اور سہولت مسلوب ہونے جانے کے بعد اعمال میں کمی کر دے تو یہ دینی نقصان ہے، اس لیے ناجائز ہے. ہاں خود سالک کا اپنی سہولت کے لیے ایسا کرنے میں مذائقہ نہیں، جیسا کہ بعض بزرگوں کے واقعے ثابت ہے کہ جو شخص ذکر و شغل میں لگ کر حقوق العباد کے فریضے میں کوتاہی کرنے لگا، اس کی تر و تازگی سلب کر لی جاتی ہے، پھر وہ دوبارہ حقوق ادا کرنے لگتا ہے تو دوبارہ آ جاتی ہے. جناب بدن طیب کو بتانا ہے کہ اس میں ڈبل زیادہ ہے. نسبت مع اللہ کا حلقہ دل میں ڈالنا ایک دم سے نہیں ہوتا، بلکہ رفتہ رفتہ ہوتا ہے کہ دیکھنے والوں کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس کی کیا حالت ہو گئی، مگر چند روز کے بعد خود بھی معلوم ہونے لگتا ہے کہ میں کیسے کیا سے کیا ہو گیا. جیسے بچہ روزانہ بڑھتا ہے لیکن دیکھنے والوں کو اس کا پتہ نہیں چلتا، مگر جو 10 برس پہلے اس کو دیکھ چکا تھا وہ سمجھتا ہے کہ اس میں کتنا فرق ہے. کہ حضرت نسبت اچانک عطا ہوتی ہے دھیرے دھیرے. دیکھو کیا اللہ یاد دلا رہے ہیں. فرمایا خواجہ صاحب آپ جو بالغ ہوئے تھے پہلے 10%، پھر 20%، پھر 40%، پھر 50%، پھر 100%، اس طرح بالغ ہوئے تھے کیا اچانک بلوغ ملا تھا؟ جس کو حضرت نے اس طرح سمجھایا اچانک عطا ہوتی ہے، اچانک بالغ بن جاتا ہے وہ ہے جی. اچانک جب بالغ بن جاتا ہے تو اچانک اسی طرح تعلق ملا بھی مل جاتا ہے. اور اس کو محسوس کیا حضرت اللہ جب کسی کو اپنا بناتے ہیں، حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کے احسانات ہیں، اس طرح ادب سے سوال پوچھتے تھے، تو جب اللہ تعالیٰ جذب کھینچتے ہیں اپنی طرف تو کیا اس کو پتہ بھی چل جاتا ہے؟ فرمایا خواجہ صاحب آپ کا بچہ آپ کو کھینچے تو کھینچ سکتا ہے کہ نہیں؟ کیسے کھینچ سکتا ہے؟ تو پھر آپ یہ بتاؤ جب وہ کھینچے گا آپ کو پتہ بھی چلے گا نہیں چلے گا؟ پتہ تو چل جائے گا. اللہ کھینچتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ مجھے کھینچ رہا ہے. نہ میں کیا بھائی نہ میں دیوانہ ہوں، نہ میں دیوان حضرت میں ذوق اوریا نہیں. کوئی کھینچی لیا جاتا ہے خود جیب و گریباں سے. مجھے سن لے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں گھات ملنے کی وہ خود ہی آپ بتلاتے ہیں. قاری صاحب کے لیے کرسی دیں بھائی. سبحان اللہ، واہ واہ واہ. آج کی اس وقت نسبت کی جو ہے نا آخری ملفوظ ہے، اس کے بعد 2 منٹ ان کو بلا لوں گا. بھاگ تو نہیں کیا بخاری؟ بیٹھا ہوا ٹھیک ہے. صاحب نسبت ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس شخص کی صحبت میں دنیا سے نفرت اور بیزاری ہو اور اللہ کی محبت بڑھتی جائے، اور اس کی طرف دینداروں کو زیادہ توجہ اور دنیا داروں کو کم توجہ ہو. مگر یہ پہچان مخصوص ہے، جو پردے میں ہے ان کو کم ہوتی ہے، جس سے بعض لوگ چھپے ہوئے ہوتے ہیں، اور اہل طریق یعنی صوفیہ کو زیادہ ہوتی ہے. جناب آخری ملفوظ اس وقت کی مجلس کا، اب یہ مجلس ختم ہونے میں ٹائم ہے. جناب نسبت نام ہے اللہ تعالی سے خاص تعلق کا. جناب اور ذکر کے بارے میں حضرت فرماتے تھے ذکر کا ناغہ روح کا فاقہ، اور ذکر نہ کرنے سے روح کمزور ہو جاتی ہے، نفس تگڑا ہو جاتا ہے، نفس اس کو گرا دیتا ہے. جس طرح حرام عشق میں ایسا تعلق ہوتا ہے کہ معشوق اکثر اوقات ذہن سے نہیں اترتا، ہر وقت دماغ ادھاری ہوتا ہے حرام عشق میں، تو مولا کے عشق میں اس کے دل کا کیا حال ہوگا؟ یہ شیخ سے لیا جاتا ہے، علم کا اضافہ تھوڑی لیا جاتا ہے. سبحان اللہ، یہ بھی اللہ کے کرم سے ہو گیا ماشاءاللہ.